السلام علیکم جی. ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اس کی طرف کسی کی نظر نہیں گئی، اور وہ یہ ہے کہ نائک صاحب جو کہ جناب آصف علی زرداری صاحب کے اکثر مقدمات کے اندر وکیل ہیں اور پیپلز پارٹی کے باقاعدہ حصہ ہیں، وہ جیل میں جا کے جناب عمران احمد خان نیازی سے ملے. اب عمران احمد خان نیازی سے کیوں ملے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ وہ 192 ملین پاؤنڈ کا جو مقدمہ ہے، اور وہ مقدمہ کیوں وجود میں آیا تھا میں آپ کو یاد دہانی کرواتا رہتا ہوں اور کرواتا رہوں گا. وہ مقدمہ اس لیے وجود میں آیا تھا کہ ملک ریاض نے جناب نواز شریف کے چھوٹے صاحبزادے سے ایک جائیداد خریدی تھی، اور اس جائیداد کو خریدنے کے بعد پی ٹی آئی نے برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی، جو کہ ادارہ بنایا ہی برطانیہ کے اندر غیر قانونی سرمایہ کاری کو ڈیٹیکٹ کرنے اور اس کا سراغ لگا کے اسے برطانیہ کی معیشت سے باہر نکالنے کے لیے بنایا گیا تھا، اس کو جا کے شکایت کر دی تھی ایز اے پارٹی. اور شکایت کرنے جانے سے پہلے انہوں نے پریس کانفرنسیں بھی کی تھیں. اگر آپ کو نہیں یقین تو برطانیہ میں جیو کے نمائندے مرتضی علی شاہ صاحب سے پوچھ لیجئے. انہوں نے وہ پریس کانفرنسیں فرمائی تھیں، اور پریس کانفرنسیں کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں حسن نواز نے جناب اتنی بڑی پراپرٹی کہاں سے لے لی، اس کی تحقیقات کریں، ان کے پاس ناجائز پیسے ہیں، اور انہوں نے جناب پیسے جو ہے وہ جو لاہور اسلام آباد موٹر وے جناب نواز شریف صاحب نے اپنے دور کے اندر بنائی تھی، یہ انہوں نے وہاں سے رشوت سے کمائے. اس کے بعد جناب این سی اے جو تھا اس نے انویسٹیگیشن شروع کر دی، اور انویسٹیگیشن انہوں نے نواز شریف صاحب کی بھی 3 سال انویسٹیگیشن کی. اور اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے جناب ریاض ملک کو طلب کر لیا کہ بھائی جان آپ نے یہ جائیداد خریدی. انہوں نے سب سے پہلے حسن نواز صاحب کو طلب کیا کہ بھائی نا تسی جائیداد بیچی ہے تو کتوں لئی سی؟ انہوں نے کہا جی میں نے کہاں سے لینی تھی، بینک سے لی تھی، اور بینک کی سرمایہ کاری تھی. انہوں نے کہا رسیداں کڈو. انہوں نے کہا یہ دیکھیں یہ رسیدیں. ساتھ میں بینک کا نمائندہ بھی پہنچ گیا. انہوں نے کہا جی دیکھو ساڑھے کو لون لیا سی لون، بلکہ بلڈنگ ہی ہماری تھی، ہمیں تو اسے کنٹریکٹ دیا ہوا تھا، اس کو رینوویٹ کر کے تو آگے بیچو گے تو جو پروفٹ ہوگا اس میں سے تمہارا حصہ ہوگا، ہمارا حصہ ہوگا. وہ سارے کاغذات، ایک ایک پاؤنڈ ایک ایک پینی کی رسید جو تھی وہ حسن نواز صاحب تو دکھا کے باہر نکل ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہاں بھئی ادھر آؤ ملک ریاض صاحب تھے، علی ملک صاحب آپ نے یہ جائیداد کیسے خریدی؟ انہوں نے کہا جی برطانیہ میں ساڑیاں لوما لگیاں ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی یو اے ای سے ہماری جو ہے بزنس ہے، اور ہمارا وہاں پہ بہت وسیع و عزیز کاروبار ہے، تو ہم نے وہاں سے پیسے لا کے یہ جائیدادیں خریدی تھیں. انہوں نے یو اے ای کی گورنمنٹ کو لکھ دیا. یو اے ای کی گورنمنٹ نے کہا جی انہوں نے اتنے آنے مطلب کہ کھے کھاتے کا کام نہیں گا، کوئی کام نہیں گا انہوں کا، بس انہوں نے 2 جعلی اکاؤنٹ کھولے ہوئے ہیں جس کے اندر یہ رقمیں وصول کرتے ہیں، زمینیں یہ پاکستان میں بیچتے ہیں اوورسیز انکلیو کے نام سے یا اوورسیز کی کہتے ہیں انہوں سیکٹر کے نام سے. ٹھیک ہے. بلاک کے نام سے یہ جتنی بھی جائیدادیں بیچتے ہیں اس کے پیسے یہ یہاں پہ وصول کرتے ہیں. اور اس لیے جو ہے اب انہوں نے پاکستان سے پتہ کرایا. انہوں نے کہا جی جننے بھی اوورسیز والے انہوں دے گئے نے وہ سارے ڈیفالٹڈ چل رہے ہیں، اور جن لوگوں نے پیسے جمع کروائے نے انہوں نے جان نو روندے پھردے نے. تو لہٰذا ملک ریاض صاحب کو کہا گیا کہ جی یہ برطانیہ سے پیسے تو نہیں آئے، یہ تو آپ پاکستان سے منی لانڈرنگ کر کے دبئی لے کے گئے تھے اور وہاں سے آپ نے یہاں پہ ٹرانسفر کیے ہیں. تو ملک ریاض صاحب کو پوری سماعت کی گئی، ان کو پورا جناب موقع فراہم کیا گیا کہ وہ آ کے تو ثابت کریں کہ جناب ان کے پاس جو پیسے ہیں وہ لیگل ہیں، جو وہ ثابت نہیں کر سکے. لہٰذا اس کے بعد ملک ریاض کا برطانیہ کے اندر داخلہ بند، اس کا، اس کے صاحبزادے کا، اس کے پورے خاندان کا برطانیہ کا ویزا جو اگلے 5-10 سال کے لیے لگا ہوا تھا وہ کینسل، اور وہ برطانیہ کے اندر انٹر نہیں ہو سکے. ابھی تو ملک ریاض شکریہ ادا کرے بورس جانسن کا، بورس کا، وہ جب ان کا پرائم منسٹر تھا بورس جانسن ہی تھا نا، تو بورس کا شکریہ ادا کرے جو کہ بریگزٹ کروا گیا. اگر بریگزٹ نہ ہوا ہوتا تو پوری یورپین یونین کے اندر ملک ریاض کا داخلہ بند ہونا تھا، تو پھر جا کے گوگی کتنے لوک دی جزائر مالٹا دے وچ. ٹھیک ہے. تو بہرحال جناب یہ ہوا جی. اب اس مقدمے کے اندر عمران خان پلیڈ ہو گئے. اس مقدمے کے تحت وہ جو پیسے پکڑے گئے وہاں سے وہ پیسے واپس آئے، 192 ملین پاؤنڈ جو تھے،
اور وہ موٹے منہ والا شہزاد اکبر لے کے آیا، اور بجائے اس کے کہ وہ جو انلیگل پیسے پکڑے گئے تھے وہ آ کے پاکستان کے خزانے میں جاتے، کیونکہ دنیا میں کہیں بھی کسی پاکستانی کی اس طرح کے پیسے پکڑے جائیں گے تو وہ بھگ کے سرکار قومی خزانے میں جمع ہوں گے۔ یہاں پہ عظمت سعید شیخ اور ثاقب نثار نے اور ثاقب نثار کے بعد آنے والوں نے اس کی سہولت کاری کی، اور وہ پیسے ملک ریاض کو واپس لوٹا دیے جناب عمران احمد خان نیازی کی حکومت نے، اور اس کے بدلے ان سے 450 کنال جو ہے جمع 50 کنال بنی گالہ کے اندر الگ سے 500 کنال زمین جو ہے وہ رشوت کے طور پہ ٹرسٹ کے نام کے اوپر وصول کر لی۔ تو یہ ہے پوری داستان۔ اب اس کے اندر عمران احمد خان نیازی اور ملک ریاض دونوں پھنسے ہوئے ہیں۔ کل ہمارے دوست نوید چودھری صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ڈان جیسا اخبار جس نے ملک ریاض کے اشتہارات پہ پابندی لگائی ہوئی تھی کہ اس کا اشتہار ہم نے بحریہ ٹاؤن کا نہیں چھاپنا، انہوں نے ملک ریاض کی تصویر چھاپ دی، اور اس بنیاد پہ چھاپ دی کہ جناب ملک ریاض صاحب جو ہیں ان کے اثاثے ضبط کرنے کا حکومت پاکستان کی طرف سے جو درخواست تھی وہ عدالتوں نے اس کو الاؤ کر دیا، یعنی کہ ان کو بھگوڑا ڈکلیئر کر دیا، ابسکانڈر ڈکلیئر کر دیا۔ جب وہ ابسکانڈر ڈکلیئر ہو جائیں گے تو ان کی جائیداد اثاثے منقولہ اور غیر منقولہ جائیدادیں ضبط ہو جائیں گی بحق سرکار۔ تو وہ کرنے کے لیے انہوں نے موو کر دیا۔ جیسے ہی وہ موو کیا تو ان کے وکیل جو ہیں، جو کہ جناب زرداری صاحب کے رائٹ ہینڈ ہیں، وہ بھاگم بھاگ پہنچے اور عمران احمد خان نیازی سے جیل میں ملاقات کی، اور کورٹ میں جا کر انہوں نے یہ والی درخواست جمع کروائی کہ جی ملک ریاض صاحب کو آپ نے ابسکانڈر بھگوڑا ڈکلیئر کر دیا ہے، آپ اس کو ایسا نہ کریں، ملک ریاض صاحب پیش ہونے کے لیے تیار ہیں۔ ہمیں ذرائع نے بتایا ہے کہ طریقہ واردات کیا ہے، کیونکہ اگر بات پہنچتی ہے جناب ملک ریاض تک تو ملک ریاض تک بات نہیں ٹھہرے گی، ملک ریاض کے سرپرستوں تک جائے گی۔ اور ملک ریاض نے اب تک تاریخ کی سب سے بڑی جو لوٹ مار کی ہے وہ سندھ میں کی ہے، ملیر کے اندر ہے، ڈسٹرکٹ ملیر کے اندر، اور اس نے وہاں پہ ہزاروں ایکڑ زمین گھیری ہے۔ اور زمین کس نے گھروائی ہے؟ جناب آصف علی زرداری صاحب نے، جو پریزیڈنسی سے فراغت کے بعد وہاں پہ جا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ مقامی گوٹھوں میں پولیس مقابلوں کے ذریعے لوگوں کو قتل کر کے وہ جگہیں خالی کروا کے جناب آصف علی زرداری نے ملک ریاض کے حوالے کی ہیں، تو بات پھر وہاں تک جائے گی۔ تو زرداری صاحب جو ہیں وہ ہر قیمت پہ ملک ریاض کو بچانا چاہتے ہیں، اس لیے اپنا وکیل انہوں نے اس کے حوالے کیا ہے، اور طے یہ ہوا ہے کہ معاملات کو گھسیٹ کر عدالت میں تاریخیں ڈلوا کر معاملے کو اگلی حکومت تک لے جایا جائے۔ 8 فروری تو آگے لے جایا جائے، کوئی بڑی گل نہیں کی۔ اور پھر زرداری صاحب اگلی حکومت میں کسی نہ کسی طور پہ تو پریشر رکھیں گے نا، ٹھیک ہے نا۔ سندھ کے اندر، سندھ تو ان کی جھولی میں اسٹیبلشمنٹ کی مہربانی سے گرنے جا رہا ہے، اور بلوچستان بھی ان کا خیال ہے کہ وہ فوج کے ساتھ مل کے تو بلوچستان بھی گھیر لیں گے، اور ان کو NOC جاری کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ سونے منڈے کی طرف سے کہا جا رہا ہے، جاری کیا گیا ہے کہ آپ وہ دونوں صوبے سنبھال لیں۔ تو اگر وہ سنبھال لیں گے تو پھر وہ کس کو ایکٹ کرنے دیں گے ملک ریاض کے خلاف؟ کیونکہ اگر ملک ریاض پھنستا ہے تو جناب آصف علی زرداری صاحب بھی پھنستے ہیں۔ تو ملک ریاض کو بچائیں گے آصف علی زرداری صاحب، اور ملک ریاض اس کیس میں بچے گا تو عمران احمد خان نیازی صاحب تو پھر بچے ہی بچے، ٹھیک ہے بھائی۔ رشوت دینے والا اور رشوت دینے والا، اور انہوں نے اگر قومی مفاد بیچا ہو تو دونوں پھنستے ہیں نا۔ تو اگر ایک بچا گیا، اگر ملک ریاض کو بچا گئے آصف علی زرداری صاحب، تو یوں آصف علی زرداری صاحب بالواسطہ طور پہ عمران احمد خان نیازی صاحب کو بچانے کے لیے میدان میں پوری طرح اتر چکے ہیں، اور ہدایات انہوں نے یہ جاری کی ہیں کہ نائک صاحب عدالتوں کے ذریعے تریخیں پوا کے 8 فروری تو بعد تک معاملہ لے جاؤ، اگوں میں سنبھال لاں گا۔ یہ داستان ہے۔ ان سو مینی ورڈ کسی جرنلسٹ نے نہیں کہنی تھی، میں نے کہا میں کہہ دیتا ہوں، عرض کر دیتا ہوں، کیونکہ یہ جو بھاری پتھر ہے ملک ریاض کے خلاف یا اس کے سرپرستوں کے خلاف بات کرنے کا، وہ آپ کے اس بھائی کو ہی اٹھانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ الحمدللہ نہ
کبھی کوئی اس سے مفاد لیا ہے، نہ کوئی توقع رکھتے۔ ہمیں اپنے رب سے توقع ہے اللہ اس کا بیڑا غرق کرے ملک ریاض کا، جس نے اس ملک کے اندر کرپشن کو جو ہے وہ باٹم تک پہنچا دیا۔ اب کسی جیالے سے بات کریں، وہ ضیاء الحق کو گالی دے دے گا کہ اس نے اس ملک کے اندر کرپشن پھیلائی، وہ منہ بھر کے کہے گا کہ نواز شریف نے اس ملک کے اندر کرپشن پھیلائی، وہ کبھی ہی نہیں کہے گا کہ عمران خان نے اس ملک کے اندر کرپشن اور بیگنگ کو، اس نے تو خیرات لوٹنے کے بھی نئے نئے طریقے بتائے نا یار عمران احمد خان نیازی نے۔ وہ یہ نہیں بتائے گا کہ ملک ریاض نے کس طرح اس ملک کو ٹو دی کور کرپٹ کیا، اور میڈیا پہ بیٹھ کے کہا کہ میں جس کو چاہوں خرید سکتا ہوں۔ اس کے اندر جرنیل بھی شامل ہیں، چیف آف آرمی سٹاف بھی شامل ہے، ڈی جی آئی ایس آئی بھی شامل ہے۔ یہ اس نے مطلب امپلائیڈ میننگ ان کے یہی تھے، میں جس کو چاہوں خرید سکتا ہوں۔ اور اب تک کی صورتحال تو یہی بتا رہی ہے کہ اس نے جب چاہا ہے خریدا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ حافظ آ گیا جڑا اگوں آیتہ پڑھدا ہے انہوں پھونک ماردا ہے، تو ملک ریاض جڑا ہے، جب سے حافظ صاحب آئے ہیں ملک ریاض دبئی میں بیٹھا ہوا، پیمپر باندھ کے بیٹھا ہوا ہے، واپس آنے کی اس کو ہمت نہیں ہو رہی۔ ٹھیک ہے، دعا کریں اس 2 سال کے اندر ہی اس مگرمچھ کے منہ سے ان غریبوں کی زمینیں نکل آئیں جن کو اس نے قتل کروا دیا ہوا ہے، اور ان ججوں کی بھی سنی جائے جنہوں نے اس قتل کا اگر اس کے خلاف ایف آئی آر کا آرڈر کیا، تو اس نے یہ اتنا بڑا مافیا ہے ملک ریاض کہ اس نے ججوں کو عہدوں سے ہٹوا دیا۔ میں راجہ خرم علی خان کی بات کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، اس طرح کے پتہ نہیں کتنے جج ہیں جنہوں نے اس کے خلاف ایکشن لینے کی کوشش کی، تو اس نے ان کو نوکریوں سے فارغ کروا دیا چیف جسٹس کو کہہ کے، کیونکہ چیف جسٹس تو اس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں نا ہمیشہ۔ سمجھ لگ گئی؟ چلیں اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔